اعلان ہے اس وقت ہمارا عالمین میں، قرآن بھی ایک ہی ہے، ذوالفقار بھی ایک ہی ہے۔ جس طرح کائنات کے دانشور قرآن نہیں بنا سکتے، ایسے ہی کائنات کے سائنسدان ذوالفقار کا بدل نہیں بنا سکتے۔ تو وہ ہتھیار بے مثال ہے، تو پالا بھی یہودیوں سے ہی ہے یا نہیں؟ اور یہودیوں سے ہی ہے نا، تو یہودیوں کے مقابلے کے لیے ادھر ادھر نہ ذلیل ہوتے پھرو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جو یہودیوں کا مقابلے کے لیے نکلے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ اب یہودیوں کو للکار کے کہو، یہودیوں ہم تم سے گھبراتے نہیں۔ کیوں؟ ذوالفقار بھی باقی ہے، پردے میں کرار بھی باقی ہے۔ اور جن کے پاس یہ مضبوط سہارا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، سب بولو یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ بھائیو، یہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ویسے میرے قابل قدر بھائی تشریف فرما ہیں، تو میں اس لیے پڑھنے لگا ہوں کہ یہی تمہیں بتائیں گے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ صاحب ذوالفقار، صاحب سمسام، فلاک الحام، شریک القرآن، مذخر الایمان، خلیفۃ الرحمن، امامنا و امام الانس والجان، عین الحیات، سفینۃ النجات، سدرۃ المنتہی، عروۃ الوثقی، غایۃ القصوی، مثل الاعلی، ذوالقدرۃ الجامعہ، غیث الرحمہ، رحمت واسعہ، دولت کریمہ، خاتم الائمہ۔ میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، خاتم الائمہ، خاتم الاولیاء، خاتم الاوصیاء۔ میں کہہ رہا ہوں زمانے کو، دھوکے میں نہ آؤ۔ جن کے پاس خاتم الائمہ نہیں، جن کے پاس خاتم الاولیاء نہیں، جن کے پاس خاتم الاوصیاء نہیں، وہ کیا جانے ختم نبوت کیا ہے۔ فضل مبین، امام مبین، کتاب مبین، ماء معین، بلد الامین، امان المومنین۔ امان المومنین، کہیں نہیں امان ملے گی۔ امان دینے والی ذات کو ہی اولی الامر کہتے ہیں۔ امان المومنین، فوز المومنین، معز المومنین، مومنوں کو امان دینے والی ذات۔ اور اس سے پشت کر کے کدھر تمہیں امن ملے گا؟ سوائے ضلالت کے کچھ نہیں ملا اور بھی کچھ نہیں ملے گا۔ امان المومنین، بھائی صاحب، معز المومنین، جس نے مومنوں کو عزت عطا کرنی ہے۔ اس سے منہ موڑنا ہی ذلت کے گھروں میں گرنا ہے۔ معز المومنین، کس کو عزت ملے گی؟ کون ہے مومن؟ امان المومنین، فوز المومنین، معز المومنین، لوگو صلاۃ المومنین، جن کی حقیقی صلاۃ ہے
انہیں کو عزت نصیب ہوگی۔ جو صلاۃ العصر سمجھ کے، ایک ہے صلاۃ، اس پہ بہت گفتگو ہے، ایک ہے صلاۃ العصر، وقت کی صلاۃ، فجر بھی صلاۃ ہے، ظہر بھی صلاۃ ہے، عصر بھی صلاۃ ہے، مغرب بھی صلاۃ ہے، عشاء بھی صلاۃ ہے، ایک وقت کی صلاۃ ہوتی ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب بتلاؤ صلاۃ العصر کون ہے؟ بولو۔ جن کا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ بس بھائیو، اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا۔ 12-14 منٹ کا میں نے وعدہ کیا تھا، اور ٹائم میں نے وہ چنا تھا جو لنگر کا اعلان ہو۔ آپ اور کسی دے حوصلہ ہے میں آکھا جیلے لنگر دا اعلان ہوئے نا تے بھائی پھر میں پڑھا تھا، اس واسطے رہ بھی تھوڑے جنہیں جان دے تے رہ بھی وہی جان دے۔ اور جڑے میرے والے نے وہی رہ جان دے۔ تے رضوی صاحب، یہ کس غلط فہمی میں تم سب ہم ایسے ہی پھر رہے ہیں؟ یہ تو نبی پاک جمعہ پڑھا رہا ہو نا، تو جب تجارت کا ڈھول بجے تو لوگ جمعہ ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور یہ قرآن ہے نا، تے ڈھول بجے تو کون بیٹھے؟ بہرحال جو بیٹھے ہیں وہ بڑے قابل قدر ہیں۔ ہاں، یہ صبح سے شام تک آپ کو جیو پہ سب نے کہنا ہے واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، منظوری ہو گئی۔ وہ میرے پیچھے بھائی صاحب بیٹھے ہیں، وہ آپ کی پیاس پوری کریں گے۔ میں تو واہ بھائی واہ نہیں آکھنا، میں تواڈے نال گل کرنی، کراں کہ نہ کراں؟ کیوں بھائی جڑے پراں بیٹھے ہو تواڈی بھی صلاح آوے کہ نہیں؟ جے بن گئی جے تو آ جاؤ، پھر جڑے اٹھ سکتے ہو نا، اور جدو ٹکر بھی چھڈ آئے ہو تو پھر جنے بن کے اگاں ہو کے آہو، پھر علماء لوارہ سے یار۔ چلو اے سونے کر کے بویے نا، پھر بعد ساڈے مہمان ذکر پاک کرن۔ لو جی قبلہ، میں 2-3 گلاں تاڑی خدمت عرض کرنی چاہنا جیڑیاں ایس ویلے ساڑی ضرورت نے، چونکہ یہ ذاکرین و زامدہ اتھے محبت دا اظہار ہے۔ ذاکر صاحب کو تے ساڑے کول سارے کول ہی آئے نے، تے سارے ہی بانی نے، میں نہیں جے بانی، میں بس کلا پڑھن والا تے باقی سارے بانی نے، تے پھر میں پڑھ لواں جی۔ کیوں جناب، تسی تے سارے بانی ہو نا، تے میں کلا ہی پڑھن والا، میں نہیں بانی، تے پھر مینوں ٹائم دیو تے میں پڑھا نا۔ جڑے بندیاں دا دل کردہ ہے نعرہ حیدری۔ دوستو، بھائیو، بزرگو، اس وقت بڑے شور شرابے، کوئی توہین صحابہ، کوئی توہین اہل بیت، کوئی توہین رسول، او اللہ للہ، شور شرابے، ادھر سے لیڈر، ادھر سے لیڈر، ادھر سے مجمع۔ مجھے اس لفظ توہین کی سمجھ نہیں آئی۔ یہ دانشور لوگ اس پہ گفتگو کریں کہ توہین کا مطلب کیا ہے، اور پھر جب سب ہی توہین کرنے والے اکٹھے ہو جائیں گے تو کیا کریں گے بے؟ کچھ سمجھ؟ ہاں، دوسرا لفظ ہے احترام۔ مجھے اس لفظ کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ احترام صحابہ، احترام اہل بیت، احترام حضور، شہنشاہ انبیاء، اس کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ ایک حدیث پڑھوں جی، اکرم الضیف ولو کانا کافر۔
مہمان کا احترام کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب جو دین کافر کا بھی احترام کرتا ہے وہ صحابہ کا نہیں کرتا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، وہ آل کا، تو اس کا مطلب ہے ان کو احترام سے کوئی غرض نہیں، یہ کوئی کاروباری مسئلے ہیں مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے۔ اچھا جی، ایک لفظ قرآن نے دیا ہے اور وہ ہے اطاعت۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جیسے رسول کی اطاعت کرو ویسے اولی الامر کی کرو۔ یہ ہے قرآن کی آیت کا معنی جو صرف و نحو کو جانتے ہیں۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جناب؟ لو جناب، اللہ کی اطاعت، میرے سامنے اس وقت اتنے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کی اطاعت، اس کے نبیوں کی اطاعت، اللہ کی اطاعت ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب اللہ اصول دین میں توحید، پھر عدل، پھر نبوت، آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبیین تک یہ اصول دین میں نبوت آ گئی، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد مکتب تشیع میں امامت، اور باقیوں کے نزدیک قیامت، ان کے 3 ہمارے 5۔ یہ جو پڑھاتے ہیں، میں کہتا ہوں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور درسوں میں طالب علم اس پہ غور کریں، ان کے 3 ان کے 5، بس 3-5 کا ہی جھگڑا شروع ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، توحید، عدل، نبوت، امامت، پھر قیامت۔ اب انبیاء چلے، انہوں نے کتابیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن، یہ جو پڑھنے والے ہیں وہ آپ کو بہت اچھا یہ سنائیں گے، لیکن یہ میں پڑھنے والوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ توریت، زبور، انجیل اور قرآن، میں پہلی بات رضوی صاحب کہنے لگا ہوں، توریت کو پڑھو، زبور کو پڑھو، انجیل کو پڑھو، تینوں کتابیں خود توہین کر رہی ہیں۔ یعنی عیسائیوں کی، یہ یہودیوں کی ساری کتابیں پڑھو، میں نے دیکھی ہیں، ان میں پڑھو، ان میں عزت بھی نبیوں کی ہے، توہین بھی ہے، یعنی تضاد ہے، شان بھی ہے، توہین بھی ہے۔ کو سمجھ آ رہی ہے جی کہ میری بات کی؟ یعنی نبیوں کے بارے ایسی گھٹیا باتیں لکھی ہوئی ہیں جو کوئی مانتا ہی نہیں، لیکن لکھی ہوئی ہیں، پھر مقام بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے کتابوں میں توہین نہیں تھی، انہوں نے ترجموں میں کی، انہوں نے تحریف میں کی۔ جیسے ترجموں میں انہوں نے توہین کی، ایسے ہی قرآن کے ترجموں میں تم نے توہین کی۔ تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کہ جہاں تک یہ ترجموں کی اور مولانا صاحبان کی بات ہے، کچھ سن رہے ہو جی میری بات کو، یا ضائع جا رہی ہے جی؟ سمجھ آ گئی ہے جی؟ اب پھر انتظام کیا ہے؟ ایک لفظ میں کہنے لگا ہوں، پڑھی لکھی دنیا غور کرے۔ بڑا جھگڑا ہے جی، قرآن کس نے جمع کیا، کس نے جمع کیا؟ دل پہ لکھ لو، ہم اس قرآن کو نہیں لیتے جو لوگوں نے جمع کیا ہے، ہمارے پاس وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے دیا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ نہیں، اللہ کی حفاظت کے ذمے میں یہ قرآن ہم تک ہے، نہ کہ لوگوں کے جمع کرنے کے بندوبست میں ہمارے پاس ہے۔ سمجھ آ گئی جی میری بات؟ اب اس نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو کیسے؟
دو باتیں دل پہ لکھیں معلم علماء کرام، کاش اس پہ غور کرتے۔ سارے نبی اسلام پہنچایا، ٹھیک ہے جی۔ اب آخری چیلنج حضور کو دیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر ولایت کا اعلان نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کوئی تورات کھولے، زبور کھولے، انجیل کھولے، قرآن کھولے، پہلا پارہ کھولے یا 30واں پارہ، اگر ولایت کو مقدم نہ سمجھا تو کچھ بھی نہیں سمجھا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ بلند حیدری، یہ غلطی ہے قرآن کے مفسروں سے کہ پہلے اس آیت کو مقدم رکھو پھر قرآن کی تفسیر کرو۔ گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ یہ غلطی ہے۔ اگر ولایت کو مقدم رکھ کے بات کرتے تو واجب مستحب کی باتیں نہ چھیڑتے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب دوسری غلطی، تھک تو نہیں گئے ہو؟ پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ پچھلے حضرات کی بھی مرضی ہے۔ دوسری غلطی میں عالم اسلام سے مخاطب ہوں۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی، شہنشاہ انبیاء آخری نبی۔ دلیل کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اجر رسالت مانگ لینا ہی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کوئی سن بھی رہے ہو جی؟ رسالت کا اجر مانگنا ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اب اجر رسالت کیا ہے؟ مودت قربا۔ بھائیو سن رہے ہو جی؟ اب میں سنی شیعہ حضرات سے پوچھتا ہوں، جب رسالت کا اجر ہی مودت ہے تو نماز کیا ہے؟ رسالت، روزہ، وہ سارا دین رسالت، تورات، زبور، انجیل، سارے کا خلاصہ کرو تو قرآن، سنت، یہ سب کیا ہے؟ رسالت۔ اور مودت کیا ہے؟ اجر رسالت۔ لہذا رسالت کا کوئی کام، رسالت کی کوئی بات، رسالت کا کوئی عمل، چاہے واجب ہو یا مستحب ہو یا مباح ہو، جب بھی تم نے رسالت کے کسی فعل پہ بات کرنی تھی تو پہلے اجر رسالت کو سامنے رکھتے۔ حیدری، یہ غلطی ہوئی، اجر رسالت کو مقدم نہیں رکھا۔ اب بچے گا وہ جو ولایت کو مقدم رکھے گا اور اجر رسالت کو مقدم رکھے گا۔ اب سب کا کیوں جی، جتنے کام آپ نے کرنے ہیں مقدم کیا ہے؟ بولو، مولا کی ولایت اور مودت قربا، جن کی ہے بلند نعرہ حیدری۔ اب میرے سنی شیعہ بھائیوں، اس کے آگے میں آپ سے دو باتیں کرنے چاہتا ہوں، مودت اور ولایت۔ جن کے پاس ولایت بھی ہو اور مودت بھی ہو تو پھر ایک ثمر اٹھتا ہے، ایک تمنا اٹھتی ہے۔ آپ کو یہ کوئی محبوب ہو تو آپ کے دل میں محبت یہ تمنا پیدا کرے گی کہ یہ خوش رہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ خدا را غور سے سنو، اس پہ کوئی گفتگو ہے نہیں، اور یہ میں بزرگوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس پہ غور کرو۔ یہ ایک بڑے بزرگوار نے گفتگو کی، یہ جمعے کے روز ان کا خطاب، تو پھر میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا۔ اب یہ مودت کا گلدستہ پیش کریں گے، فضائل، ٹھیک ہے نا جی؟ کچھ بولو تو صحیح۔
وہ یہ پوری دنیا میں جو ذکر پاک شعر کی صورت میں، نظم، نثر، تحریر، تقریر، یہ ولایت و مودت کا ہی اثر ہے نا۔ وہ یہ شام یانے، یہ لنگر کیوں ہے؟ بولو جی، مودت کا اظہار ہے نا، کیوں جی؟ یہی ہے نا۔ تو اب ذرا غور تو فرماؤ کہ جن سے مودت ہے، جن کی ولایت کا ہم اقرار کرتے ہیں، ان کو دیکھنا کس حال میں چاہتے ہیں؟ بولو جی، ہاں جی، خوش دیکھنا چاہتے ہیں؟ او غم دور ہو پڑھتے ہو نا، تو غم دور ہو کا کیا مطلب ہے؟ خوش ہوں، خوش بھی ہوں، خوشحال بھی ہوں۔ غم دور کا مطلب ہی یہ ہے، خوشی بھی ہو، خوشحال بھی ہو۔ تو سب سے پہلا کام ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مودت و ولایت کے اظہار کے بعد واجب سمجھ کے پہلا عمل ہم کیا کر سکتے ہیں جو ہر کوئی کر سکے؟ وہ کیا ہے؟ مجلس سارے پڑھ سکتے ہیں، سارے کرا سکتے ہیں، دائرہ سارے لا سکتے ہیں ماتم میں۔ تو مجھے وہ تو کوئی عمل دکھاؤ جو سب کر سکیں، کوئی مستثنا نہ ہو۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نہیں، جتنا ٹائم لگے نا میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ بزرگ اگر میری گزارش کو غور سے سن گئے تو یہ تو پورے ملک میں انقلاب آ سکتا ہے۔ ذرا اس پہ توجہ فرمائیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ پہلے ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ بندے کے پاس ہے کیا؟ لا یملک الا الدعاء، مومن کی ملکیت بس دعا ہے۔ حیدری، کیوں جی کوئی بندہ ہے جس کے پاس یہ دعا مانگنے کی طاقت نہ ہو؟ تو مومن کی طاقت سب سے بڑی کیا ہے؟ اب بھی غافل ہو تو پھر سمجھو، شاید حجت تمام ہو رہی ہو اس دیس میں۔ یہ ہمارے آغا صاحب بزرگ، ان کے چشم و چراغ پوتے سلامت رہیں، تشریف لائے ہیں۔ سب کیوں عزت کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں جی؟ کوپاں بڑیاں نے نہ کو، توپاں بڑیاں نے، کیوں کرتے ہو عزت؟ جس کو دعا دیتے ہیں نا اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ بولو، دعا ابھی بھی غافل ہو تو پھر سنو، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ ذاکر صاحب اٹھے تو کیا دی؟ وہ جیو پہ بھی تو دعا ہی ہے نا، وہ یہ بھی تو دعا ہی ہے نا۔ اچھا جی، مجلس پاک ختم ہوگی تو کیا کریں گے؟ دعا۔ جو اب بھی دور ہو اور خدا را سمجھو، مقامات مقدسہ پہ گئے تو کیا مانگی؟ دعا۔ اب پھر میں اور کیسے سمجھاؤں؟ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ دعا جو مقدر میں نہ ہو وہ ہو جاتا ہے۔ کسی کو کوئی یقین ہو تو بھائی، میں بالکل مطمئن ہوں کہ آپ بڑی غور سے سن رہے ہیں، اور میں یہی چاہتا ہوں بس 5-7 منٹ اور مہربانی کر کے مجھے دے دیں تاکہ میں بات آپ تک پہنچا سکوں۔ اس کا مطلب ہے سب سے بڑی ہماری پراپرٹی دعا ہے۔ تو مودت بھی ہے، ولایت بھی ہے، پر تو دعا تو ان کے قدموں پہ قربان کر دے۔ کون سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیوں جی دعا ہر کوئی پیش کر سکتا ہے یا نہیں؟ پیش کر سکتا ہے نا۔ اب میں کھولنے لگا ہوں ایک بات کو، دعا طاقتور کس کی ہے؟
ظالم کی یا مظلوم کی؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، جاؤ کھولو نا، کوئی پڑھے تو ہے نا، خدا سوچنے کی توفیق دے تو ہے نا۔ اچھا جی، دعا کس کی طاقتور ہے؟ مظلوم کی۔ اب کھولو، دعا صحت مند کی طاقتور ہے یا بیمار کی؟ اچھا، جو اب بھی غافل ہو، او بتاؤ دعا جوان کی طاقتور ہے یا ضعیف کی؟ بولو، ضعیف کی۔ اچھا جی، دعا موٹیاں ڈولیاں دی طاقتور ہے یا چھوٹے بچے کی؟ بولو، بچے کی۔ اس کا مطلب ہے جو تم معاشرے میں بیکار سمجھتے ہو وہی تو آل محمد کے کام کے ہیں۔ حیدری جے سنو بھائی، ایک منٹ جے نعرہ تک چل جے مارا ہی تو ایک ہی نعرہ بڑا ہے، تکبیر دے نعرے دی کیڑی ایتھے لوڑ ہے؟ وہ میں گلاں کردہ نہیں، چھڈو پرا۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ تمہاری سوچ بدلے، تمہیں شعور آئے۔ اس کا مطلب ہے، اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، غریب کی دعا میں زیادہ وزن ہے۔ تے جنہ دا چکر ہی امیر بنندا ہے، انہ دا دعا نال کی تعلق؟ توجہ ہے جناب؟ جاؤ کسی سے پوچھنا، روزہ دار کی دعا وہ رجے دی دعا چوکھی ہوندی ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ اچھا چلو آپ سمجھ گئے، اب میں ذرا آگے جانے لگا ہوں۔ اس پہ تو بہت مجالس ہونی چاہیے، تو ذہن کی تربیت ہو، شعور آئے تو پھر بات چلے نا۔ میرے بھائیوں، اب آپ نے دعا خواہش کی تکمیل ہے۔ کیوں جناب؟ دعا تو بعد کی ہوندہ ہے؟ تسی کوئی ایسی دعا منگی ہے، ایک خواہش ہے نا، مثلا منڈا ہو جائے تو انہوں کی پریشان کراں، منڈا ہو جائے، وہ ہو گیا تو پھر کی ہوندہ ہے؟ خوشی ہوندی ہے نا پتہ۔ منڈا ہو گیا تو کی ہوندی ہے؟ خوشی۔ نوکری لب گئی ہے تو کی ہوندی ہے؟ تے ایک کلاس دے ذاکر بن گئے ہیں تو کی ہوندی ہے؟ سن دے پہ ہو؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میں کی پہ آخنا؟ اور خوشی ہوندی ہے نا۔ اس کا مطلب ہے دعا کی تکمیل کے بعد جو حاصل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں خوشی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب آپ نے دعا کے لیے دستے دعا بلند کی، کر دیو نا، کرو تو صحیح پر اکیں کر دیو، کر کے دسو تو صحیح۔ ماشاءاللہ تسی صحیح کیتے نے۔ تو چند دعا دے اداب چیوے کہ دووے ہتھ انج منہ دے سامنے جڑے ہون، اس واسطے کاسا بنایا ہے، تے کاسا موریاں والا تے نہیں نہ ہوندہ۔ سمجھ آگئی میری گل دی کہ کوئی نہیں؟ ان تسی ایک کاسا بنایا ہے، ان منگ دے کدے کو لوہاں پہ تے ان اینا مولویاں نو تے اینا بے ضمیرانو کوئی بندہ سمجھا سکتا ہے؟ جیڑے غریب مجلس جو روز دعا مانگ دینے تسی انہاں نو بھی مشرکی آندے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں آ رہی جی؟ تے تسی انہاں نو ہی گالی آندے ہو۔ میں رضوی صاحب نو چاند آتے ایسا یہ دو لفظان میں کھول کے دسا، نہیں بندے جان دے، یہ غالی کی ہے تے مقصر کی ہے۔ شور بڑا ہے، جو میں سمجھیا نا، غالی بھی یہی سمجھدا میں جان لیا ہے، تے مقصر بھی یہی سمجھدا میں جان لیا ہے۔ وہ جان لیا تے تائیں آندہ نایا نہیں کر سکتے، تے او بھی آندہ او نے، یہ دا مطلب ہے انہیں بھی آخری یاد جان لئیے، تے ہے دو بھئی غلط نے، نہ او جان دے نے نہ اے جان دے نے، اے اللہ دا راز نے، بس اللہ ہی جان دے کی۔ بلند نعرہ حیدری، کوئی سن دے پہ آو میں کی پہ آخنا؟
میں تانوں انہاں چکراں تے پھائیاں چوں تے انہاں دیاں فضول تقریراں چوں کڈنا تے چاہنا جے تسی نکل جاؤ تے اے ایشو جی میں سیاسیاں نو بھائی جی ایشو چاہیے دینے نا انہاں نو ایشو لب گئے مہینہ لا لیا آگوں اور نواں ایشو نہ قرآن آمدہ ہے نہ حدیث آمدی ہے تو پھر لٹنا تو تانوں ہے ہی ہے نا ویلیاں تے نہیں نا بہ رہنا تو ایک ایشو چھڑیا تے دوجا کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں آ رہی انہاں دا تعلق کوئی نہیں انہاں نال تعلق کوئی نہیں وہ بس ایشو نے گزارا کرنے واسطے ہن تسی میرے نال ہے وہ ہن اساں ہاتھ کدھر چکے نے اللہ اے اتاں کیتے نے اتے اللہ ہے تے میں ساریاں وابیاں نو آکھنا نا تے ساریاں دیوبندیاں نو تے اپنیاں بھی وابیاں نو سن دے پہ ہو تسی سروس میں لا لے ہو اے بھائی نے کدی اسی لوروں لبرٹی چوں نہ کولوں جتیاں لیندے ساں مولا دا کرم میں کدی ویکھی ہی نہیں ہوں لبرٹی غازی جان چھڑائی ہے اے رضوی صاحب کوئی 40-45 سال پہلان دی گھر لے یہ لبرٹی چ مینیجر ہوندے سان سن دے پہ ہو آج میں ہی پڑھنا میں ذاکر ہاں باقی سارے بانی نے ہاں اور بھی بانی کٹھے کر لو جڑے آجے سن دے پہ ہو جی آج میرا دل جو کر پہ ہے اینا دی خدمت چ عرض کرن تے گل پہنچ گئی ہے جی انہیں اتے اللہ ہے بھائی میرے لوے تم ذاکران دا ڈرائیور ہیں پتہ پیڈا باقی ڈرائیور تے ایک گڈی چلاندے نے تو دیاڑی چ 70 کے چلانے ہیں تو ذرا میرے لوے نا تو آنی دے سیدھیاں کرنا مولا نے ڈیوٹی جو اے لائی ہے کوئی سن دے پہ ہو جی اوہ آوتاں جو آج شو کے دعا مانگنے ہاں اتے اللہ ہے تے جیڑا اتے وے ہو تے اللہ ہی نہیں لیاؤ سارے علماء نو با کے ساڑھن لگا گلتے کراؤ اسی انپاڑاں طالب علم سانو ککھ بھی نہیں آؤں دا پر آؤں آلے انو لیاؤ تے سی ساڑھے ساں دیکھئے تے سے یہ نہ کو عمدہ کی ہے میری گل سن رہے ہو جی اتے اللہ ہے تے پھر ہاتھ کیوں چوک دے ہو تھلے ہی کر لو ہر پاسے ہی اللہ ہے تے کیوں چوک دے ہو وہ میرا مجمع گل میں کوئی مشکل فلسفہ منطق شروع کی تھی تے گل تے عام ہی ہے نا تے تانوں عام دا نہیں پتا تے خاص دا تو ان کی پتا وہ پتہ نہیں ان زیگم شاری کتھے نے ان واقعو لے وے اور بھی جڑا جڑا ہے میں صحیح پہ آکھنا نا کسندے پہ ہو تواف جیدہ جیدہ بھی زندگیاں چھ پہ کر دے ہو نا انہاں نو لیاؤ تو صحیح 5 منٹ میرے کول بھی تباہ نا بھائی جی میں گل غلط آکھنا پہ آئی ہے نجائز میرے تسی پراو ہو میں تو انہوں ہی انہوں کو پوچھنا ہے جیدہ جیدہ تو سا تواف کیتا نا 5 منٹ انہوں میرے کول بھی لیاؤ نا میں پتہ تے کرانا میرے پراواں دی آئیڈیل کی ہے اے میرا حق ہے کہ نہیں ہے اے ہاتھ سی اتے چکنے آنا سن لو مسلمانوں اتے اللہ کوئی نہیں اتے اللہ دا عرش ہے اتے کی ہے عرش ہے عرش اللہ ہے نہیں تے پھر سارے وابیاں نو با کے تسی کیوں نہیں پوچھ دے کہ جے تسی اللہ نہیں عرش تے تے اتے عرش ہے تے عرش نو وسیلہ بنان دے ہو تے عرش تے رہنا لیا نو کیوں نہیں بنان دے کوئی میری گل سمجھے چاہ گئی ہے کہ نہیں لو جی ان تسی ایتھوں تک میرے نال آ گئے ہو ان سارے سنی شیعہ کٹھے نہ ہو جائیے اتے کیے عرش اتے کیے ان تسی تھلے ہو منگا نالے یا اللہ ہو اللہ ہو جو کچھ بھی ہے وے تے مانگ دے کی دے کولوں پہ اللہ کولوں تے وسیلہ کیے تے تانو عرش یاد آیا ہے تے عرش تے جیڑی جتی ہے وہ یاد نہیں ہے
मैनू दुआ लभ गई है। मैं पता नहीं केड़े बंदे मेरी गल समझिए, किन्नू एक गल दी समझ आई है। अर्श ते की है जुत्ती, जुत्ती बंदियां दी नौ दी है। पता नहीं हुण केड़ा बंदा मेरे नाल है ते केड़ा घर टुर गया है। वो जुत्ती दी नौ की है होर ते बंदियां दी। ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਹਾਨੂੰ शर्म नहीं आउंदी नौ ते बहस करन वालिओ। इन्हां दी नौ ते की बहस करनी जे जेड़ी जुत्ती इन्हां दे पैरां च आ जाए साडी समझ च ओ ही नहीं आउंदी। कोई समझ आ गई है? हुण मेरे नाल रल गए हो सारे। मैं हौली हौली तुहानू कित्थों टोरिया है ते कित्थे लैके गया। हुण तुसां हत्थ चुक ले ते दुआ मंगनी है ना। मैं सरकार सादिक दे लफ्ज़ पढ़न लगा। और आज यार इको एक पढ़ लीए ते आख्या जी एक सोनी लईए ते मैनू टाइम दे के सुनने की पे आखना जी। उन हत्थ ते दुआ वास्ते कीते ने, दुआ नीरा मंगन वास्ते कीते ने या कबूल होने वास्ते? कबूल होने वास्ते। ते फिर नीरी दुआ मंगिए ते ना फिर जेड़ियां कबूलियत दियां दुआ दी शरायत ने वो भी पढ़ के मंगिए ना। कदी पढ़िया ने? दुआ मंगन दा ते बड़ा चाह है जियो पे। वो कबूल होने वालियां शरायत की ने आखो तो एक पढ़ा पिछले मजले की मर्जी है वे पढ़ा जी। एक जेले मेरे सादिक सरकार को फिका जाफरी आले हो पूछया कि आका असी दुआ मंगने असी दुआ मंगने ते कबूल क्यों नहीं होंदी? सारी रात ही या अल्लाह तो सुनी क्यों नहीं जाती? मेरे सरदार फरमाया तुम जिसको पुकारते हो उसे पहचानते नहीं। फिर पहला काम है मारिफत, मारिफत तौहीद। हुण औदी नहीं होंदी, औदी नहीं होंदी जेड़ा है ही पाकां दा बेअदब है ओदी की दुआ है? तो समझ आ कोई जान रहे हो मेरी गल नूं समझ रहे हो? दूसरी गल दसां सादिक सरकार नूं पुछया मेरे आका ने फरमाया जेड़ा रम दा एक लुकमा खा ले 40 दिहाड़े ते उस मुंह दी नहीं सुनी जाती। ਇਹਦਾ मतलब है असां दस्ते दुआ बुलंद कीते ते फिर असी मारिफत भी अपनी बुलंद करिए। जिथे जिथे कोई है वे हसूले मारिफत दा साइल बने ते फिर रिज़्क भी बुलंद करिए। जेड़ा पे खाने आए दे ते गौर करिए किधरे आराम ते नहीं। तो समझ आ रही है मेरी गल दी कि नहीं आ रही? ये कोई यतीमां दा हिस्सा ते नहीं, ये कोई सादात दा हिस्सा ते को सुनते पे हो जी? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जेड़े करो दे हाथ बुलंद करके हैदरी मैं तुहानू बिल्कुल नेड़े ला लिया है। रिज़क भी बुलंद हो गया मेरे लवेख काका ते मारिफत भी बुलंद हो गई। ते ये रज़वी साहब तुसी इस लफ्ज़ नूं सोना अदा कर सको दे। दस्ते दुआ भी बुलंद, इरफान भी बुलंद, रिज़क भी बुलंद ते सानू की पता है कि ਇਹਦਾ की बुलंद। ਅਸੀਂ ਤੇ ਧੋਖਾ ना खा जाइए। ओ बिस्मिल्लाह तुसी ते नज़र ही होण आए हो। ये गल ठीक है कि नहीं? फिर किवें पता करिए? तुहाडे तक आवाज़ जा रही है, कोई परेशान होने वाली गल नहीं। चंगा है आवाज़ जा रही है ना भाई? सानू किवें पता लगे? इरफान बुलंद है, रिज़क बुलंद है, ओ मेरे नाल है वो ते जारी इको ही गल है ओदे हरफे दुआ भी बुलंद होंदे। ओदे हरफे दुआ भी बुलंद होंदे। ए वेखो मैं सारी गल नूं कट्ठा आराम नाल कीता है। मेरी गर्ज ऐसी कि सारे मेरे भरावां नूं ते मेरे बच्चों नूं पता लग जाए। जिंदगी साड़ी तुहाडे च लंघी है, तुहाडी खिदमत च पे
یہ مدبانہ ساڑھے کل قیمتی شے جے جیڑی تواڈی خدمت چرس پہ کرنے ہاں پھر دعاواں کٹھیاں کریے جنیاں میں تے حاصل کی ہوندی ہے خوشی تے ہون میں ذاکر صاحب دے اس شعر دا ترجمہ کرن لگا کہ غازی پاک نے پیغام میں دیتا ہے کہ سب کچھ امام تو وار دیو وہ سن دے رہے ہو نا اے غازی پاک دا اہم ترین پیغام ہے جیڑا اس میرے ویر نے شعر دی شکل اچ پڑھیا ہے منو اے دے تو اگے نہ کسی دی کوئی مجلس دی تقریر نظر آنی ہے نہ کوئی واز نظر آنا ہے ما حاصل اور نہ فرمایا ہے کہ غازی پاک آندے نے امام تو ہر شے اور بولو تو صحیح وار نہیں ہے جی نہ بولو تو صحیح ہر شے وار دیو مولا حسین پاک تو تے انہیں ساری گالوں کٹھا کریے تے ایس ویلے جے تساں ہر شے وار نہیں ہوئے تے وقت دا حسین کون ہے بولو اے میں تواڈے کولوں مدد لاندا جی اے میں تواڈے کولوں مدد لاندا جی ایس ویلے وقت دا کون ہے جنہ دا ہے وے دو وے ہاتھ بلند کر کے حیدری ماشاءاللہ اسی پھر ان ہر شے انہا تو وارن واسطے تیار ہاں بولو تو صحیح ہر شے چ جان دیو پتہ کی ہے عزت مال جان اولاد ہر شے چی شامل ہے نا میں آنا اے دے وچ اپنی دعا بھی شامل کر لو اے دے وچ اپنی دعا بھی شامل کر لو تے پھر ہاتھ چک کے لے جڑ لے تے اساں ہر شے غازی تیرے پاک سلطان تو واری ہے تے اسی تیرے کو وفا پہ منگنے ہاں تے ہاتھ چکیے تے جنیاں دعاواں قبول ہوندیاں نے او دی حاصل خوشی ہوندی ہے میں گل مکان لگا او اللہ دے بندیو میری دعا میرے پتر میریاں تیاں میرا کار میرا بار میرے یار میرا ملک اس زمین تیاں خوشیاں نے جیلے عرش لگ چکیے تے پھر فرش آلیاں دیاں خوشیاں نہ منگیے پھر عرش آلیاں دیاں کیوں جی عرش آلیاں دیاں کی خوشیاں نے بولو بولو جی کوئی عرش آلیاں دے اس سے کوئی خوشی ہے وے کہ نہیں ہے ملونا ساریاں خوشیاں کھویاں عرش آلیاں دیاں ایک ویلا خیر دا ہونا ہے جے لینا دا پاک لال تخت بہنا ہے تے پھر عرش آلیاں انج خوش ہونا ہے عرش بھی تھلے ہی آ جانا ہے دل کردہ ہے وہ ویکھیے کہ نہ ویکھیے جنہ دا دل کردہ ہے ویکھیے دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری لو اسی آج تو بعد مجالس کرائیے تے ایس واسطے کرائیے کہ اسی مجالس چ پننا میں مولا دا ظہور ہو جائے تے اسی او دے وفادار ہو جائے کیوں جی اے دے نالو اللہ کوئی اور مقصد ہے اللہ سانو مسجد جائیے میں آخنا سارے اپنی اپنی تھان تے جنہ بھی سرکار واسطے کم کر سکنے ہاں کریے تے اے جتی دی میں گل تانوں سنائیے نا تے نعرے مار دیو نا ایک نالین خون رونا لے دے کولے کدی توفیق ہوئے اس پاسے تے آن دین دی سن دے پہ ہو ایک نالین جیڑا سویرے شام خون رو دے نا دل تے لکھ لو ایک نالین او دے کولے تے او خون نال رنگین ہے او کدے نالے تے او روز وندہ ہے تے روندہ ہے پورتا ویخ کے عالیہ پاک سین روندے نے نالین ویخ کے بارواں روندہ ہے تے روز تڑپ رہنے قدوں اذن ظہور ہوئے او ماتمیوں او ازادارو میرے سر تے قرآن رکھ لو غیرت دا پروردگار سکھ دا پیا ہے کیڑے ویلے ویلا ہوئے میں انہا لائنہ کو لو پچھاں تو ساتھیاں دے سامنے مارے ہے تو
پینا دے سامنے مارے ہے او ملونو جی دی رسول چمدہ وال تساں زلفاں چات پا کے مارے ہے اور تساں ثواب سمجھ کے لئینو دین مارے ہے روز میرے آقا دی فریاد بلند دیئے جل اعلان ظہور ہوئے دا پھر کہرے کردگار بن کے ذوالفقار نو استعمال کرے دا تے انہیں ملعون فنار کرے دا ہومن کے نہ ہومن تے کیوں نہیں پہ آندے جلدی ہومن کیوں نہیں پہ آندے اسی ویکھئے پھر رضوی صاحب جڑے ویلے میرا آقا کہرے کردگار بن کے حملے کرے دا تے اے آکھن دے بڑا قتل کر دیتا ہے بڑا قتل کر دیتا ہے میرے آقا دی آنکھیں چو لو بار آ جائے دا تے میرا آقا پھر اپنی آباد دے وچوں او خون نال زخمی نالین بار کڈن دے تے آکھن دے او لینو آئیے تے میں دی نالین دا بدلہ نہیں لیا دعا کرو انہاں دا منتقم جلدی آوے اے پاک گھر جلدی تو پہلا آباد ہوئے اسی اس کرنو وسدہ ویکھئے تے آل محمد دے کرنو ہسدہ ویکھئے تے ساڑا وفاداریں شمار ہوئے تے جڑے روز روندے نے نا جدن پاک علی اکبر سیرے پاوے تے اونا دا پاک بابا سانو مسکینہ نو کمی سمجھ کے ضرور بلاوے رب صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد پیچھے کر تھوڑا تو دو میں چھوٹے مسکین